والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال الله تعالى في مقام آخر ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق خاص سے، اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے توسل جمیلہ سے ہم سب لوگ جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعت میں جامع مسجد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رکعتوں میں جمع ہے، اس خالق کائنات کی حضور دعا ہے کہ رب کائنات اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے توسل جلیلہ سے ہم سب لوگوں کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور تمام حاضرین کے اوپر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، سب کی پریشانیوں کو مشکلات کو حل فرمائے، سب کی نیک دعاؤں کو نیک حاجات کو پورا فرمائے، اہل فلسطین کی مدد و نصرت فرمائے، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اس کے لوگوں کی حفاظت فرمائے، جمیع امت مسلمان کی خیر۔ آپ تمام احباب کو معلوم ہے کہ ماہ مبارک ربیع الثانی شریف ہے، بڑی 11ویں شریف کا ماہ مبارک کہلاتا ہے۔ اس کو نسبت ہے پیران پیر حضور سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے عرس مبارک سے۔ اس کو اس وجہ سے بھی بڑی 11ویں شریف کہا جاتا ہے کہ ہر مہینے میں ہم لوگ 11ویں شریف کا جو ہے وہ ختم دلواتے ہیں، یعنی چاند کی 10 تاریخ کو یا پھر 11 تاریخ کو، تو اس کے درمیان فرق کرنے کے لیے ہم ربیع الثانی کے اندر جو 11ویں شریف آتی ہے اس کو بڑی 11ویں کہہ دیتے ہیں۔ بڑی 11ویں کے لیے خاص طور پہ آپ کے عرس مبارک کی مناسبت سے منائی جاتی ہے۔ حضور سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ آپ کے مناقب بیان کیے جاتے ہیں، آپ کی سیرت پاک کو بیان کیا جاتا ہے، آپ کی حیات کو بیان کیا جاتا ہے، آپ کی کرامات کو اس ماہ مبارک میں بڑی 11ویں شریف کی مناسبت سے لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا ہے۔ بڑی 11ویں شریف کا سب سے اعلیٰ اور اہم مقصد کیا ہے کہ جو اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سیرت طیبہ ہے نا، ہم سب کو ان سیرت پاک کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ کچھ نہ کچھ جو چیزیں انہوں نے کوشش کی ہے وہ کوشش کر کے ہم نے بھی ولایت کا جو مقام ہے، اگرچہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے لیکن کچھ نہ کچھ ولایت کی جو سیڑھیاں ہیں وہ ہم طے کرنے کی کوشش کریں۔
ہر شخص جو ہے جو صاحب ایمان ہے اور صاحب اسلام ہے یہ اللہ کا ولی ہے، ہر شخص۔ لیکن یہ ولایت کی پہلی سیڑھی ہے۔ ولایت کی پہلی سیڑھی جیسے ہی آپ زبان سے کہتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو آپ اللہ کے ولی ہو گئے، اللہ کے دوست ہو گئے۔ ولی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے دوست ہیں اور اللہ آپ کا دوست ہے۔ اب جو ہم نے آیت الکرسی پچھلے جمعۃ المبارک مکمل طور پہ تفصیلاً بیان کی تھی، ابھی اس کا مضمون آگے چل رہا ہے، ابھی مکمل نہیں ہوا۔ آیت الکرسی تو مکمل ہو گئی، ہمارے جب تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بیٹھے، اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی الوہیت، اللہ تعالیٰ کی معبودیت کا اعتراف کر لیا، اس کے بعد فرمایا لا اکراہ فی الدین، جس دین کی طرف تمہارا رب بلائے گا، جب تم نے اس رب کی شانوں کو مان لیا ہے تو اب اس دین کو پسند کرنے میں تم کسی قسم کا تأمل نہیں کرو گے، تاخیر نہیں کرو گے۔ اس لیے فرمایا لا اکراہ فی الدین، اس دین کے اندر داخل ہونے میں کوئی سختی نہیں ہے، کسی کے اوپر کوئی جبر نہیں کیا جائے گا، مجبور نہیں کیا جائے گا کہ وہ دین کو قبول کر لیں، اسلام کو قبول کر لیں، کلمہ پڑھ لیں۔ ہاں، جو شخص مسلمان ہو گیا ہے، صاحب دین ہو گیا ہے، صاحب ایمان اور صاحب اسلام ہے، اس کے اوپر اب سختی وارد ہو، یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ اس کے اوپر سختی وارد نہیں۔ سختی کی جو بات کی گئی ہے وہ صرف اس شخص کے لیے کی گئی ہے جو غیر مسلم ہے، اس نے اسلام کے اندر داخل ہونا ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی شخص اس کے سر کے اوپر تلوار رکھ کے یا بندوق رکھ کے یا کسی بھی شہر سے ڈرا کے اس کو یہ نہیں کہہ سکتے اسلام قبول کرو نہ۔ فرمایا اس کے لیے سختی نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے اسلام قبول کرے، اپنی مرضی سے اسلام کے اندر آئے۔ جب وہ اسلام کے قانون کا اعتراف کر لے گا، اسلام کے قانون کو مان لے گا، کلمہ پڑھ لے گا، اب اس کے اوپر سختی شروع ہو جائے گی۔ وہ سختی کیا ہے؟ فرمایا جو دین کے احکام ہیں، فرائض ہیں، واجبات ہیں، اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے۔ بعض فرائض اور واجبات ایسے ہیں جس کی سزا یا معافی کا اعلان اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا، اور بعض گناہ ایسے ہیں جس کی سزا کا جو حتمی اعلان ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہوا ہے۔ فرمایا اس دنیا کے اندر جو حکومت وقت ہے، جو عدالتیں ہیں، جو قانون ہے، وہ ان کو سزائیں دیں گی۔ جیسے جس کو ہم حدود کہتے ہیں، زنا کی حد ہو گئی، قصاص کی سزا ہو گئی، چوری کی سزا ہو گئی، یہ الگ بات ہے کہ عدالتوں کے اندر یہ قوانین نافذ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ حتمی طور پہ فیصلہ فرما دیا۔ حتیٰ کہ فرمایا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی نرمی نہیں کرنی ہے کہ کسی کے اوپر ترس آ گیا، کسی کے بارے میں یہ ہو جائے اس کو کیسے سزا دیں گے، یہ برداشت بھی کر پائے گا، یہ نہیں کر پائے گا۔ فرمایا یعنی کسی قسم کی کوئی نرمی نہیں کرنی ہے، کوئی شفقت نہیں کرنی ہے، جو سزا کا اعلان ہو گیا ہے نا وہی سزا دے گی۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا فلائے سے پہلے نا آیت الکرسی کے بعد 4 مراحل ہیں، 4 مراحل۔ پہلا مرحلہ بڑا مشکل ہے، اس کو ہم نے کراس کرنا ہے، عبور کرنا ہے اگر اللہ کا ولی بننا ہے۔ وہ پہلا مرحلہ کون سا ہے؟ فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، طاغوت کا انکار کرے۔ یہ اصل چیز ہے، پہلی سیڑھی مشکل ہے ولایت کی۔ اگر یہ ہم نے کراس کر لی تو ولایت کی اگلی سیڑھیاں بہت آسان ہے۔ فرمایا پہلی سیڑھی یہ ہے جب تم نے آیت الکرسی کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعتراف کیا، اللہ تعالیٰ کی شانوں کا اعتراف کیا، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا اعتراف کیا، تو جب تم اپنے رب کو مانتے ہو تو پھر اس کے علاوہ کسی کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جس کو کہے گا اس کو مانتے چلے جاؤ۔ وہ کہتا ہے میرے مصطفیٰ کو مانو، مصطفیٰ کو مانو۔ جس کو مصطفیٰ کہیں گے کہ فلاں فلاں کو مانتے چلے جاؤ، اس کو مانتے چلے جائیں گے۔ لیکن فرمایا جس سے وہ انکار کر دے نا، روک دے، یا کوئی بھی ذات ہے جو تمہارے رب سے تمہیں دور لے کے جا رہی ہے، رب کے حبیب سے تمہیں دور لے کے جا رہی ہے، فرمایا اس کا انکار کر دے۔ یہ طاغوت ہے کیا؟ طاغوت کا معنی یہ نہیں ہے کہ جو شخص آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کا برا دوست ہے، آپ کو نماز سے روک رہا ہے یا روزے سے روک رہا ہے، اس کو طاغوت نہیں کہا قرآن پاک۔ یہ برا دوست ضرور ہے، قرآن پاک نے فرمایا اس شخص کے ساتھ بیٹھنا نہیں، اگر بیٹھو گے تو فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ،
اگر یہ جو نصیحت کی ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے، پھر بھی بیٹھو گے تو تمہارا شمار ظالموں کے اندر ہوگا۔ اس کو قرآن پاک نے طاغوت نہیں کہا۔ یہ طاغوت ہے کہ سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے مکمل تفصیل کے ساتھ طاغوت کا معنی بیان فرمایا۔ فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ الم تر الی الذین یزعمون، کہ آپ نے نہیں دیکھا ابھی ان لوگوں کو جو عقیدہ رکھتے ہیں، جو گمان رکھتے ہیں، انہم آمنوا، کہ وہ صاحب ایمان ہیں۔ کس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں؟ بما انزل الیک، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ کے قلب اطہر پہ نازل ہوا قرآن پاک کے اوپر۔ وما انزل من قبلک، اس کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے تمام انبیاء کرام علیہ السلام پہ نازل ہوا۔ فرمایا ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں، قرآن پر بھی ایمان ہے، سابقہ آسمانی کتب پر بھی ایمان ہے۔ مطلب کیا ہے؟ وہ کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہمارا کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن کرتے کیا ہے؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، ان کے دلوں کے اندر یہ خواہش ہے کہ یہ جو اسلام ہے یہ قانون نافذ نہ ہو، بلکہ جو طاغوت نے بنایا ہے نا، مخالف اسلامی قوتوں نے جو قانون بنایا ہے نا، وہ قانون ہماری زندگیوں میں نافذ ہو۔ اب طاغوت کا معنی کیا ہو گیا؟ طاغوت کا معنی ہر وہ قوت ہے جو ہمیں اسلام کے خلاف لے کے جائے، اسلام کے نظام کے خلاف لے کے جائے، اسلامی قانون کے خلاف لے کے جائے۔ فرمایا ابھی اگر وہ کلمہ پڑھتے ہیں اور ان کے ہاں اسلامی نظام نافذ نہیں ہے، اسلامی قانون نافذ نہیں ہے، طاغوت کا بنایا ہوا قانون نافذ ہے، وقد امروا به ان يكفروا، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آ جاؤ قرآن کی طرف، آ جاؤ مصطفیٰ کی طرف، آ جاؤ حدیث کے نظام کی طرف، تو وہ انکار کر دیتے ہیں، کہتے نہیں یہ قانون نافذ کیسے؟ کسی کو قصاص کے طور پر کیسے قتل کیا جا سکتا ہے؟ کسی کو سنسار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کسی کو 100 کوڑے کیسے ماریں گے؟ اگر کسی نے چوری کی ہے اس کے ہاتھ کیسے کاٹ دیں؟ فرمایا انکار کر دیتے ہیں۔ جب وہ انکار کرتے ہیں نا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا۔ فرمایا اگرچہ ان کا عقیدہ ہے کہ یہ اللہ کو بھی مانتے ہیں اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں، آسمانی کتابوں کو بھی مانتے ہیں، لیکن قرآن کا لایا ہوا نظام نافذ نہیں کرتے۔ فرمایا یہ منافق ہے، قرآن یہ منافق ہے، یہ مومن ہے ہی نہیں، یہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ اب یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے، کسی فتوے کی بات نہیں ہے، یہ قرآن پاک نے 5ویں پارے میں جو پہلا رکوع یہاں پہ ختم ہو رہا ہے، اس کا پہلا رکوع ہے، اس کے اندر فرمایا جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، اگر اس کی زندگی میں قرآن پاک کا نظام نافذ نہیں ہے تو فرمایا وہ مومن نہیں ہے بلکہ وہ منافق ہے۔ تو ولایت کی پہلی سی فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، طاغوت کا انکار کر دے۔ دوسری سیڑھی کیا ہے؟ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جب طاغوت کا انکار کیا ہے نا، اسلامی نظام کو نافذ کیا اپنی زندگی میں، ہر شخص جو ہے اپنے دائرہ کار کے اندر اسلامی نظام کو نافذ کر سکتا ہے۔ مثلا میرا دائرہ کار کیا ہے؟ اپنے گھر کی چار دیواری، اگر اس سے زیادہ کسی کا کوئی منصب ہے تو اپنے بلاک کے اندر، اپنی سوسائٹی کے اندر، اگر اس سے بھی کوئی زیادہ ہے تو اس سے زیادہ اسلامی نظام کو نافذ کرے گا۔ اگر ادارے ہیں تو پورے ملک کے اندر اسلامی نظام کو نافذ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ فرمایا ہر شخص جس نے طاغوت کا انکار کر دیا ہے، اس نے یہ اقرار کر لیا ہے کہ میں اسلامی نظام کو نافذ کروں گا۔ اب فرمایا ولایت کی دوسری سیڑھی کیا ہے؟ یؤمن باللہ، اس اسلامی نظام کے اوپر استقامت رکھنی ہے، قائم رہنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ 2 دن نظام نافذ کر دیا، 3 دن نافذ کر دیا، 4 دن نافذ کر دیا، 5ویں دن پھر طاغوت کی طرف چلے گئے، پھر ان کے لائے ہوئے نظام کو نافذ کر دیا۔ مجھے آپ اپنے گھر کے اندر، ہم سب اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر اگر دیکھیں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے گھر کی چار دیواری میں طاغوت کا نظام نافذ ہے یا اسلام کا نظام نافذ ہے۔ ہمارے گھر کے اندر جو بے حیائیاں اور برائیاں داخل ہو چکی ہیں وہ طاغوت کی طرف اشارہ کر رہی ہیں یا اسلامی نظام کی طرف اشارہ کر رہی ہیں؟ فرمایا ولایت کی پہلی سیڑھی طاغوت سے انکار ہے، ولایت کی دوسری سیڑھی
جو آپ نے اسلامی نظام کو نافذ کرنے کا ارادہ کیا ہے اس کے اوپر قائم رہنا ہے۔ تیسری سیڑھی کیا ہے؟ فرمایا فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، یہ جو اسلامی نظام کو نافذ کرنے کا ارادہ کیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا ہے، دائیں بائیں نہیں ہونا ہے۔ جب یہ ساری سیڑھیاں تم عبور کر لو گے، اب یہاں پہ اللہ نے اعلان فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، یہ جو صاحب ایمان ہے اللہ ان کا دوست ہے اور یہ اللہ کے دوست ہے۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں فرمایا ولی نہیں ہو سکتا، وہ ولایت کی سیڑھی عبور نہیں کر سکتا ہے۔ ولایت کی سیڑھی عبور کیسے کرے؟ ابھی وہ مومن نہیں بنا ہے۔ ہم بڑی 11ویں شریف مناتے ہیں، بڑی 11ویں شریف، محفلیں ہوں گی، مساجد کے اندر محفلیں ہوں گی، گھروں کے اندر محفلیں ہوں گی۔ حضور سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، آپ کی کتاب ہے الفتح الربانی کے نام سے، یہ بات سننے والی ہے۔ بڑی 11ویں شریف منانے والے وہ نہیں مناتے ہیں، وہ تو مناتے ہی نہیں ہے نا، ان کے ساتھ ہماری بات ہی نہیں ہے۔ ہماری بات ان کے ساتھ ہے جو ان کے ساتھ عقیدت رکھتے ہیں، ان کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، میں ہوں آپ ہیں، باقی جو لوگ ہیں وہ بھی محبت رکھتے ہیں۔ ہر ایک کی محبت کا اپنا اپنا انداز ہے۔ کوئی 11ویں شریف منا کے محبت کا اظہار کرتا ہے، جو کوئی شخص کوئی دوسرا وہ 11ویں شریف نہیں مناتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سے محبت نہیں رکھتا ہے۔ ہر ایک کی محبت کا اپنا اپنا انداز ہے۔ آپ سے پوچھا گیا، یہ بات بڑی اہم ہے، لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلام آسان ہے؟ لوگ کیا سمجھتے ہیں کلمہ پڑھنا آسان ہے؟ آپ سے پوچھا گیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو شخص یہ کلمہ پڑھتا ہے وہ صاحب ایمان ہے، جو کلمہ پڑھتا ہے۔ آپ نے فرمایا ایمان کے اندر، اسلام میں تو داخل ہو گیا ہے پر ابھی صاحب ایمان نہیں ہوا، ابھی صاحب ایمان نہیں، اگرچہ وہ مسلمان ہے، اسلام کی نفی نہیں کریں گے لیکن صاحب ایمان نہیں۔ آپ سے پوچھا گیا کیسے؟ وہ کلمہ پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا یہ دعویٰ ہے۔ یہ کیا ہے؟ دعویٰ ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کسی بھی شے کے بارے میں کہتے ہیں یہ میری ہے، کیا صرف آپ کے کہنے سے وہ آپ کی ہو جائے گی؟ یہ تو دعویٰ ہوا۔ جب کوئی شخص آپ سے کہے گا کہ آپ نے یہ کس بنیاد پہ کہا ہے کہ یہ شے آپ کی ہے، یہ گھر آپ کا ہے، تو آپ اس دعوے کے بعد کیا دکھاتے ہیں؟ کوئی دلیل دکھاتے ہیں، کوئی گواہی دکھاتے ہیں۔ کیا دکھائیں گے؟ ڈاکومنٹ دکھائیں گے۔ یہ میرے پاس میرے گھر کے ڈاکومنٹ، یہ میرے پاس میری گاڑی کے ڈاکومنٹ ہیں، یہ میرے پاس میرے پلاٹ کے ڈاکومنٹ ہیں۔ اگر کہہ دینے سے آپ کی گاڑی آپ کی ہو جاتی تو ڈاکومنٹ دکھانے کی ضرورت تھی؟ مجھے آپ بتائیں۔ پھر تو میں کسی بھی گاڑی کو جو باہر کھڑی ہے اس کو میں کہہ دیتا ہوں یہ میری ہے، تو کیا اس کہنے سے میری ہو جائے گی؟ وہ کہے گا مفتی صاحب آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹ ہے اس گاڑی کے کہ آپ کے نام پہ ہو؟ تو حضور سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس طرح کسی شے کو کہنے سے وہ شے آپ کی نہیں ہو جاتی کیونکہ وہ دعویٰ ہے، دعوے کے اوپر آپ کے پاس ایویڈنس نہیں ہے، اسی طرح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ دعویٰ ہے، اس کے اوپر دلیل تو پیش کرو، کوئی گواہ تو پیش کرو، کوئی ایویڈنس تو ہو کہ ہم مانیں کہ تم مسلمان ہو، مومن ہو۔ آپ سے پوچھا گیا اس کے اوپر دلیل کیا ہے، گواہی کا ایویڈنس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نماز اس کے اوپر گواہی ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھ رہے تو تم صرف دعویٰ کر رہے ہو، جس طرح صرف دعویٰ کرنے سے گاڑی تمہاری نہیں ہو جاتی، اس طرح دعویٰ کرنے سے تم صاحب ایمان بھی نہیں ہو جاؤ گے۔ فرمایا جتنے نیک اعمال ہیں وہ تمہارے ایمان کے اوپر گواہی ہیں، اگر وہ تم کر رہے ہو تو تم صاحب ایمان ہو، اگر نہیں کر رہے ہو تو صاحب ایمان نہیں ہو، کیونکہ تمہارے پاس صرف اور صرف دعویٰ ہے، ان دعوے کے اوپر کوئی دلائل نہیں ہے، کوئی گواہیاں نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، ایک جنازہ گزرا، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ بڑے اچھے کام کرتا تھا لیکن معاملات میں اچھا نہیں تھا، عبادات میں اچھا تھا، معاملات میں اچھا نہیں تھا۔
آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وجبت، ضروری ہوگی، لازم ہوگی۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسرا جنازہ گزرا، لوگوں نے اس جنازے کے بارے میں کہا، عرض کیا یا رسول اللہ اس کے معاملات بڑے اچھے۔ آپ نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی، ضروری ہو گئی۔ جب جنازے پڑے گئے، دفنا دیا گیا، تو کچھ لوگوں نے صحابہ کرام نے اس کے یا رسول اللہ کیا شے ضروری ہوگی؟ پہلا جنازہ گزرا، آپ نے فرمایا واجب۔ دوسرا جنازہ گزرا، آپ نے فرمایا واجب۔ کیا شے واجب ہوگی؟ کیا شے اس میت کے لیے ضروری ہو گئی جس کا فیصلہ ہو گیا اللہ کی بارگاہ سے؟ فرمایا جس کے بارے میں تم نے کہا تھا نا کہ اس کے معاملات اچھے نہیں ہیں، تمہاری گواہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے حق میں دوزخ کو لکھ دیا ہے۔ تم نے گواہی دی، وہ دوزخی ہو گیا کیونکہ اس کے معاملات اچھے نہیں۔ کلمہ تو پڑھ رہا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو کر رہا ہے، ورد اور ذکر تو کر رہا ہے۔ فرمایا دوسرا جنازہ جو گزرا تھا، تم نے کہا اس کے معاملات اچھے تھے، تم لوگوں نے جو گواہی دی تھی نا کہ یہ اچھا ہے، لوگوں کی گواہی بڑی ضروری ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم کسی سے کیوں ڈرے؟ ہمیں کسی سے کیا لینا دینا؟ ہمارا کوئی کیا پکڑ لے گا؟ بڑا کچھ بگڑ جائے گا اللہ کی بارگاہ میں۔ اگر اس نے اللہ کی بارگاہ میں آپ کے خلاف گواہی دے دی تو سارا کچھ ختم ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین کے اوپر اللہ کے گواہ ہو، جس کے بارے میں جو گواہی دو گے اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ کرتا چلا جائے۔ یہ بڑا سادہ سا جملہ بولتے ہیں۔ فرمایا تم نے کہا تھا اس کے معاملات اچھے ہیں، تمہاری اس گواہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل فرما دیا، جنت کی بشارت سنا۔ آپ سے یہ پہلا سوال ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ فرمایا کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک اس کے اعمال صحیح نہیں ہیں۔ اب ہم لوگ جو بڑی 11ویں شریف مناتے ہیں، بڑی 11ویں شریف میں جب بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ نے اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ نماز میں پورے ہیں، سچ بولنے میں پورے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ ہے۔ اگر یہ سارا کچھ ہے تو مطلب یہ ہوا کہ بڑی 11ویں شریف جو ہم منا رہے ہیں اس میں ہم سچے ہیں، عملی طور پہ بھی سچے ہیں، قولی طور پہ بھی سچے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر صرف نام کی 11ویں شریف منائی جا رہی۔ دوسرا سوال آپ سے یہ، آپ نے بڑی کمال وضاحتیں فرمائی، سادہ سادہ۔ بڑے لوگ سوال کرتے ہیں، قرآن پاک کے اندر آیا متقی 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 پرہیزگار۔ قرآن کی پہلی آیت سورہ بقرہ کی یہی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ہمارا یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک اور تردد نہیں ہے۔ ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ آپ ترجمہ پڑھیں گے، ترجمے کے اندر لکھا ہوگا پرہیزگار۔ بات سمجھ نہیں آتی پرہیزگار کون؟ بعض نے یہ تعریف کر دی کہ پرہیزگار کا معنی یہ ہے کہ جو احکام کو مانے اور جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اس سے روکا رہے، وہ پرہیزگار ہے، متقی ہے۔ بعض نے کہا متقی ہوا جو 5 ٹائم کی نماز پڑھے وہ متقی ہے۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ آپ سے سوال ہوا، سوال یہ ہوا کہ متقین ہے کون؟ فرمایا متقین وہ ہے جس کو اللہ کا حکم مانتے ہوئے کسی قسم کی کوئی مشقت اور تکلیف محسوس نہ ہو۔ کوئی مشقت محسوس نہ ہو۔ ہم نماز پڑھنے آتے ہیں نا تو مشقت سی محسوس ہوتی ہے، تکلیف سی محسوس ہوتی ہے۔ ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں نا، کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں بعض احباب کو چھوڑ کے کہیں نہ کہیں ہمارے من کے اندر تکلیف سی آتی ہے، یار اس کو 10,000 روپیہ دے رہا ہوں، یہ کم ہو جائے گا میرے پیسوں میں سے۔ اسی طرح سچ بولتے ہیں نا، کہیں نہ کہیں تکلیف محسوس ہوتی ہے، اگر سچ بولیں گے باقی جو لوگ جھوٹ بول رہے ہیں اتنا پیسہ کما رہے ہیں، میری تو آمدنی کم ہو جائے گی۔ فرمایا جب دل کے اندر تھوڑی سی بھی تکلیف محسوس ہو رہا وہ شخص متقی نہیں ہے۔ کیوں؟ ابھی تک اس کے دل میں تکلیف ہے۔ قرآن پاک نے اس کا فرمایا نماز پڑھو۔ نماز پڑھنا مشکل ہے
لیکن اس شخص کے لیے مشکل نہیں ہے جس کے دل کے اندر تقویٰ ہے کہ نماز پڑھتے وہ خوشی محسوس کرے گا، تکلیف محسوس نہیں کرے گا۔ پھر آپ سے پوچھا گیا، سبحان اللہ، آپ سے پوچھا گیا، یہ مجلسیں ہوتی تھی صبح ٹائم نا، نماز فجر کے بعد جمعے ٹائم مجلسیں ہوتی تھی آپ کی، آپ خطاب کرتے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا، آپ یہ بتائیں، ہم جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ محبت ہے، پیار ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ محبت ہونے کی علامت اور دلیل کیا ہے، ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ جواب سنیے، حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جب تو یہ کہے نا کہ مجھے آقا کریم علیہ السلام سے محبت اور پیار ہے، عشق ہے، تو اپنی محبت میں کب سچا ہوگا؟ فرمایا جب تیرے اوپر فقر آ جائے، تنگ دستی آ جائے، غربت آ جائے۔ جب غربت آ جائے تو سمجھ جائے کہ تجھے اپنے حبیب کے ساتھ، اللہ کے حبیب کے ساتھ سچا پیار ہے۔ ایک تو وہ ہے جو غریب ہے ہی ہے، ایک وہ ہے جو صاحب مال ہے۔ اب یہ غربت کیوں آ جائے؟ اس وجہ سے فرمایا مال کی کثرت، ایسا دور آ جائے گا معاشرے کے اندر کہ مال کی کثرت بغیر جھوٹ کے نہیں ہوگی، مال کی کثرت بغیر بے ایمانی اور بددیانتی سے نہیں ہوگی، مال کی کثرت بغیر خیانت کے نہیں ہوگی، مال کی کثرت بغیر کرپشن کے نہیں ہوگی، مال کی کثرت بغیر بدعنوانی سے نہیں ہوگی۔ فرمایا جب ایسا معاشرہ آ گیا ہے تو مال کی کثرت حلال ذریعے سے کبھی نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ سچ بولیں، معاشرے کے اندر حلال ذریعے سے آمدنی کمائیں، ایک ٹائم کا کھانا مشکل ہو جائے گا، ہر ایک کا نہیں، بعض کی سیلری اچھی ہو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے۔ ایک شخص آیا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا استعد للفقر، پھر غربت کے لیے تیار ہو جا۔ اب غربت کے لیے کیسے تیار ہو؟ اشارہ یہ دے دیا تھا، فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا میرے بتائے ہوئے احکام کے مطابق چلو گے تو تمہاری آمدنی کم ہوتی چلی جائے گی۔ جب آمدنی کم ہوتی چلی جائے گی تو تم فقیر کے صف میں آ کے کھڑے ہو جاؤ گے، اس ٹائم پتہ چلے گا کہ تم اللہ کے حبیب سے پیار کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو۔ یہ سوال بھی ہو گیا۔ آپ سے پھر اگلا سوال ہوا کہ آقا کریم علیہ السلام سے محبت کرنے کی یہ تو دلیل ہے، اگر اللہ سے محبت کر رہے ہیں اس محبت کی دلیل کیا ہے؟ سننے والی بات، تقویٰ کی علامت کیا ہے؟ فرمایا تکلیف محسوس نہ کرو۔ آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ محبت کی علامت کیا ہے؟ فرمایا غربت آ جائے گی۔ اس کے بعد عرض کیا اللہ سے محبت کی علامت کیا ہے؟ فرمایا جو شخص یہ کہے نا کہ میں اللہ سے محبت رکھتا ہوں تو پھر وہ جان لے اس کے اوپر آزمائشیں کثرت سے نازل ہوں گی، پریشانیاں کثرت کے ساتھ آئیں گی۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ جو محبت کی تفصیل بیان فرما رہے ہیں نا، ہم اس کے برعکس تفصیل کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جو اللہ سے محبت رکھتا ہے نا، یا اللہ کے قریب ہوتا ہے، اس کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں آتی، اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں آتی ہے۔ حضور سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ محبت کی علامت یہ ہے کہ تمہارے اوپر کثرت کے ساتھ آزمائشیں اور تکلیفیں نازل ہوں گی۔ کیوں نازل ہوتی ہیں؟ اس کی وجہ آقا کریم علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ فرمایا جب اللہ کسی سے محبت رکھتا ہے نا، پیار کرنے لگتا ہے، اللہ دنیا سے خطاب کرتا ہے، دنیا سے کہتا ہے اب یہ میرا ہو چکا ہے۔ اللہ فرماتا ہے دنیا سے اب یہ مجھ سے محبت کرنے لگا ہے، تو نے اس کے لیے کڑوا بن جانا ہے، اس سے دور رہنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو اس کے قریب آئے اور یہ مجھ سے دور چلا جائے۔ جتنی تو اس سے دور رہے گی اتنا یہ میرے قریب رہے گا۔ آپ ذرا خود حساب لائیں، جب تھوڑی سی پریشانی آتی ہے ہم کثرت کے ساتھ دعائیں کرتے ہیں نہیں کرتے؟ تھوڑی سی پریشانی آتی ہے، کبھی ہم نے نماز پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو، مسجد میں تھوڑی سی پریشانی آئی ہے، نماز بھی کثرت سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔
थोड़ी सी परेशानी आई है, घर के अंदर आयत करीमा पढ़े, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। थोड़ी सी परेशानी आई है, जिक्र अस्कार करेंगे। ये सारा कुछ क्या है? वो परेशानी तुम्हें जो दुनिया से दूर करके ले गई थी मोहब्बत, उसी परेशानी ने तुम्हें अल्लाह के करीब कर दिया होता है। तो कितने सवाल हो गए? पहला सवाल कि तकवा की अलामत क्या है। दूसरा सवाल कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की अलामत क्या है। तीसरा सवाल आपसे जो पूछा गया कि अल्लाह ताला से मोहब्बत की अलामत क्या है। फरमाया जिसके अंदर ये सारी चीजें पाई जाए ना, वो समझ जाए कि वो अल्लाह के हबीब का भी हबीब है, वो अल्लाह का भी हबीब है, वो अल्लाह का भी महबूब है। जब वो अल्लाह का महबूब बनता है, वहां पे निदा आती है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। मैं लोगों सुन लो, अब ये मेरा दोस्त बन चुका है। ला खौफुन अलैहिम, अब इसके ऊपर किसी किस्म का ना कोई खौफ होगा, वला हुम यहज़नून, ना किसी किस्म का कोई गम होगा। इस आयत का माना गलत बयान करते हैं। हम पता क्या माना लेते हैं? हम ये लेते हैं कि कोई गम नहीं होगा, कोई डर नहीं होगा, मतलब क्या कोई परेशानी नहीं आएगी। ना ना ना, इस आयत का ये माना नहीं है कि कोई परेशानी नहीं आएगी। इस आयत का माना ये है चाहे परेशानी आए चाहे ना आए, वो किसी भी हालत में अल्लाह के अलावा किसी और से नहीं डरता है। ना उसकी परेशानी उसको अल्लाह से दूर करती है, ना उसकी खुशी उसको अल्लाह से दूर करती है। ये माना है कि जो अल्लाह का वली हो जाता है वो दुनिया से बेनियाज हो जाता है। वो जहां भी रहे ना, वो ये कहता है कि मुझे अल्लाह पे तवक्कुल है, वो ये कहता है मुझे अल्लाह पे भरोसा। उसकी कोई भी हालत हो, उसके बाद अल्लाह ने फरमाया जिसका ये मुकाम बन जाए, लहुल बुश्रा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह, इस दुनिया में भी हम उसको बशारतें और खुशखबरियां सुनाते हैं, और आखिरत में भी उसको बशारतें और खुशखबरियां सुनाते हैं। सुनाने वाले कौन आते हैं? फरमाया अल्लाह के फरिश्ते नाज़िल होते हैं। नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह, वो आके कहते हैं अल्लाह के फरिश्ते, जब वो उसका आखिरी सांस होता है, दुनिया को अलविदा कह रहा होता है, वो कहते हैं जिस तरह दुनिया में हम तेरी हिफाजत कर रहे थे, इसी तरह आखिरत में भी हम तुम्हें अपने साथ अल्लाह की जन्नत में लेके जाएंगे। ये मानना है। कोई भी शख्स जब साहिब वलायत बनता है ना, उसके साथ अल्लाह के फरिश्ते रहते हैं, फिर उससे करामात का ज़हूर होता है। उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया वला यहज़ुनका कौलुहुम। अभी भी जो हम औलिया किराम की तारीफें करते हैं ना, इन सब को ये मुकाम आपकी वजह से मिला है, आपके वसीले से मिला है, आपकी मोहब्बत की वजह से मिला है। जब आपकी मोहब्बत की वजह से इनको ये मुकाम मिला है, तो आप कुफार मक्का को देख के परेशान ना हुआ करें, आप अपने औलिया का जिक्र सुनकर खुश हुआ करें कि आपकी उम्मत में इतने आला आला मुकाम वाले आएंगे। इससे ये भी पता चला कि औलिया किराम का जिक्र करना आका करीम अलैहिस्सलाम की खुशनुदी का सबब बनता है, हुजूर को खुश करने का सबब बनता है। आखिरी हदीस पाक बयान कर रहा हूं, कोई भी शख्स जब इस मुकाम से गुजरता है, वो अपने अंदर 4 अलामतें देखे, कुरान पाक में बयान 4 अलामत। अगर वो कहता है कि मैं अल्लाह का महबूब बन गया, उसके अंदर ये 4 चीजें हों। सूरह माइदा के अंदर बयान फरमाया, 6ठा पारा आखिरी रुक है, उसका पहला रुक फरमाया फसौफा यातिल्लाहु बिकौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूना। अल्लाह ताला ऐसी कौम को ले आएगा जिससे तुम प्यार करोगे और अल्लाह उनसे प्यार करेगा। अलामतें क्या होंगी? फरमाया अज़िल्लतिन अलल मुमिनीना, मोमिनों के लिए बड़े नरम होंगे, मोमिनों का बड़ा ख्याल रखें। पहली अलामत यह है कि मोमिनों के लिए नरम, आइज़्ज़तिन अलल काफिरीना, और काफिरों के मामले में बड़ा सख्त होंगे। आज हम उल्ट हो गए, मोमिनों के मामले में सख्त हो गए, काफिरों के मामले में नरम हो गए। इसकी अलामत फलस्तीन की सरजमीन आप देखते और मुस्लिम मुमालिक की अपनी रियाया और आवाम को देख लें कि उनके ऊपर क्या हो रहा है। और इसराइल के मामले में सारे आंखें बंद करके बैठे। अल्लाह ये फरमा रहा है जो साहिब ईमान होंगे, साहिब विलायत होंगे, मोमिनों के लिए नरम होंगे, काफिरों के लिए सख्त होंगे। मेरे दोस्तों, जामिया मस्जिद सीना पर में बैठने वालों, हम उल्ट हो गए। हम मोमिनों के लिए सख्त होंगे, काफिरों के लिए नरम होंगे।
تیسری علامت کیا ہے؟ یہ دو تو پائی ہی نہیں گئی، اس سے تو ہم مائنس ہو گئے۔ تیسری علامت فرمایا یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ یہ جہاد بالنفس بھی ہوگا، یعنی اپنے آپ کو میدان جنگ میں اتار دیں گے۔ یہ جہاد بالمال بھی ہوگا، جو مال اللہ نے ان کو دیا ہوگا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں گے۔ یہ جہاد بالعلم بھی ہوگا، جو علم اللہ نے دیا ہے وہ علم اللہ کی مخلوق میں بانٹیں گے۔ اس میں سے کوئی بھی جہاد ہمارے معاشرے میں نہیں رہا۔ اصل جہاد کی تو آپ بات نہیں کر سکتے، آپ جہاد کی بات کریں گے لوگ آپ کو ٹیررسٹ کہہ دیں گے۔ جن کے خلاف آپ نے جہاد کرنا وہ آپ کے خلاف یہ چینل پہ چلوا دیں گے، یہ ٹیررسٹ ہیں، دہشت گرد ہیں۔ یہ غیر مسلموں نے کیا کیا؟ جب بھی کسی مسلمان نے جہاد کا نام لیا، جہاد کی آیات پڑھ کے سنائی، کہا یہ ٹیررسٹ ہے، دہشت گرد ہے۔ ہمارے سلیبس سے، چاہے وہ عرب کی سرزمین ہے چاہے وہ عجم کی سرزمین ہے، جہاد کی آیات کو نکال دیا گیا۔ یہ علامت تو ہمارے اندر، اگر جہاد ہوتا تو اسرائیل کو اتنی جرأت ہوتی کہ فلسطین کے اندر مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہا دیتا؟ یہ علامت بھی ہمارے اندر نہیں ہے، تین علامتیں تو پائی نہیں گئی۔ اب شاید چوتھی علامت ہمارے اندر موجود ہو، شاید کہیں نہ کہیں ہم آ جائیں۔ چوتھی علامت پر آؤ، فرمایا جو صاحب ولی ہے منہ بولا پیر نہیں ہے، اپنے آپ کو پیر کہہ دینا یہ آسان ہے۔ یہ چار علامتیں ہر پیر میں دیکھیں، اگر پائی جا رہی ہیں تو پیر مانے، اگر نہیں پائی جا رہی تو وہ پیر نہیں ہے قرآن پاک کی روشنی۔ چوتھی بات کیا ہے؟ فرمایا وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، حق بات کہنے میں وہ کسی سے نہیں ڈرے گا۔ ولا قرآن اٹھا لے، وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، وہ کسی سے نہیں ڈرے گا، جو حق بات ہوگا وہ کہہ دے گا، اس کا نتیجہ کیا بھی ہوگا۔ حق بات کہتے ہیں بڑا مشکل ہے۔ چار علامتیں ہیں، فرمایا مومنوں کے لیے نرم، ہمارے اندر نہیں، ہم مومنوں کے لیے سخت، کافروں کے لیے سخت، ہمارے اندر نہیں، ہم کافروں کے لیے نرم۔ تیسری علامت جہاد کریں گے، ہمارے اندر نہیں ہے۔ ایک جہاد بالسیف ہے، تلوار اور بندوق کے ساتھ، وہ اداروں کا حق ہے، جو ادارے اس کے لیے مختص ہیں، فوج ہوگی دیگر، ان کا حق ہے۔ ہمارے اختیار میں کیا ہے؟ جہاد بالمال تو ہے، جو مال اللہ نے ہمیں دیا ہے دین کی راہ میں خرچ کریں۔ جہاد بالعلم، جو علم ہمارے پاس ہے وہ اللہ کی راہ میں اللہ کی مخلوق میں بانٹے۔ ایک شخص کہیں بھی، کوئی بھی بچہ ہنر سیکھنے جاتا ہے، وہ 6 سال لگوا دیتے ہیں اس بچے کے، 3 سال اس سے صفائی کرواتے ہیں، کہیں بھی وہ سیکھنے گیا ہے۔ ہم تو جہاد بالعلم سے بھی معروم ہیں، جہاد بالمال سے بھی معروم ہیں۔ چوتھی علامت فرمایا وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، حق بات بلا خوف کہیں گے۔ ہم تو حق بات کہتے ہوئے ڈرتے ہیں، جھوٹی بات کہتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں۔ فرمایا دین کے اندر یہ 4 چیزیں ہیں کہ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ تعالیٰ دنیا کے سارے خزانوں کے رخ ان کی طرف موڑ دے گا۔ جب یہ چاروں چیزیں امت مسلمہ میں ختم ہوئی تو امت مسلمہ ذلت و مستی کا شکار ہو۔ ہر شخص کس کے پاس آتا تھا مدد لینے کے لیے؟ آقا کریم علیہ السلام کے پاس۔ آج امت مسلمہ کن سے مدد لینے کے لیے جا رہی ہے؟ جن کے خلاف انہوں نے کھڑے ہونا، جو ایک طرف امت مسلمہ کو ذبح کر رہے ہیں تو دوسری طرف یہ امت مسلمہ کی مدد کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے سامنے بولے ہی نہ۔ حضور سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی، آپ نے فرمایا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اگر بغیر عمل کے ہے تو صرف دعویٰ ہے، اور دعوے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی اللہ کی بارگاہ میں، اور اگر عمل ہے تو یہ وہ دعویٰ ہے جو دلیل کے ساتھ ہے، پھر اللہ دعویٰ بھی قبول کرے گا اور اس کی دلیل کو بھی قبول کرے گا، اور اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب اس کو اپنی جنت میں داخل کر دے گا۔ لہذا بڑی گیارہویں شریف کا یہی پیغام ہے حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایسے پڑھیں، ہمارے قول سے بھی کلمہ کی جھلک نظر آئے، ہمارے عمل سے بھی کلمہ کی جھلک نظر آئے، ہمارے معاملات میں بھی کلمہ کی جھلک نظر آئے، اور یہ جھلک تبھی نظر آ سکتی ہے جب ہم اللہ کی مخلوق کے ساتھ نرم رویہ رکھیں گے، اچھا معاملہ کریں گے۔ اللہ رب العزت کی دعا کرتے کائنات ہم سب کو جو صحیح اعمال ہیں اس کے اوپر عمل کرنے کی